لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لوگوں کو صحیح رستے کی طرف بلاتے تھے، تو مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب کی آیات کو اتاری ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کی مذمت فرمائی ہے، تو ساتھ اس کی بیوی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مذمت فرمائی ہے۔ جیسے ابو لہب تکلیف پہنچانے میں کمی نہیں کرتا تھا، اس طرح جہاں موقع ملتا اس کی بیوی بھی تکلیف پہنچانے میں کمی نہیں کرتی تھی۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ ان حضرات کی طرف آ رہی تھی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ عورت جو آ رہی ہے یہ تو بڑی بد زبان ہے، تو یہ ضرور آپ کو آ کر تکلیف پہنچائے گی، اس کی زبان سے کوئی نہ کوئی تکلیف آپ کو پہنچے گی، لہٰذا ایسا کیجیے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے تاکہ یہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جو آ رہی ہے یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ جب وہ عورت آئی تو وہ آ کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرنا شروع کر دیا اس نے، اور کہنے لگی کہ ان کے تم ساتھی ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری ہجو کرتے ہیں، ہماری برائی کرتے ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہجو کیسے کریں گے، وہ تو کوئی شاعر نہیں ہے، ہجو تو یعنی شعر و شاعری میں کی جاتی ہے، تمہاری ہجو تو انہوں نے نہیں کی ہے۔ خیر وہ باتیں کرتی رہی، اور آخر میں جاتے ہوئے کہنے لگی کہ تم بھی ان کے ساتھی ہو، تم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہو، یہ کہتے ہوئے واپس چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ چلے گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی دیر وہ عورت کھڑی رہی، ایک فرشتہ میرے درمیان اور اس کے درمیان میں پردہ لے کر کھڑا رہا، وہ عورت مجھے دیکھ نہ سکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشرکہ عورت سے حفاظت فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیات پڑھی تھیں جس کی وجہ سے مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نہ دیکھ سکے ہو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مشرکین سے اپنی حفاظت چاہتے تھے کہ مشرکین سے حفاظت ہو جائے، تو وہ قرآن پاک کی کچھ آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین سے اپنی حفاظت چاہتے تھے کہ ان سے حفاظت ہو جائے، تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی 3 آیات ان کی تلاوت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے، یعنی مشرکین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے۔ ان میں سے ایک آیت تو سورہ کاف کی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور دوسری آیت سورہ نحل کی ہے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور تیسری آیت سورہ جاثیہ کی ہے، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، یہ 3 آیات۔ اور کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی دشمن سے خوف ہو تو کوئی آدمی یہ 3 آیات پڑھ لے تو دشمن اس کو دیکھ نہیں سکے گا۔
اور اپنی اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر کئی واقعات انہوں نے نقل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیات 3 آیات ایک شخص تھا، اس کو میں نے بتائی، ملک شام کا رہنے والا تھا، تو اسے کسی وجہ سے رومیوں کے ملک میں جانا پڑا، کسی کام کی غرض سے یا تجارت کی غرض سے جانا پڑا۔ وہاں وہ ایک عرصہ تک وہاں پر مقیم رہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر کسی وجہ سے ان کا آپس کے اختلافات ہوئے اور یہ شخص جو ملک شام کا رہنے والا تھا، رومیوں کے ملک میں گیا ہوا تھا، یہ وہاں سے بھاگا۔ تو وہ رومی لوگ اس کے پیچھے بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے، تو یہ شخص دوڑتا رہا تو اسے یہ آیات یاد آئی، یہ روایت یاد آئی۔ تو اس شخص نے یہ تینوں آیات پڑھ لی۔ جب تینوں آیات کو پڑھ لیا تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ جس راستے پہ میں چل رہا تھا اسی راستے پر وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، میرے آس پاس سے گزر رہے تھے، لیکن مجھے وہ دیکھ نہیں سکے۔ ان 3 آیات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے۔ اور اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت رہ کے ایک شخص کو بتائی تھی۔ وہ رہنے والا شخص وہ ایک علاقہ تھا دیلم، اس علاقے میں گیا اور وہاں پر جب پہنچا تو وہاں رہتا رہا، اور وہاں کسی وجہ سے لوگوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو قید میں ڈال دیا۔ جب قید میں ڈال دیا تو یہ کچھ عرصہ کی قید میں رہا، پھر کسی طرح اس کو موقع ملا تو یہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ تو وہ لوگ اس کے پیچھے بھاگے دوبارہ اس کو پکڑنے کے لیے، تو وہ یہ شخص کہتے ہیں کہ میں ان 3 آیات کو پڑھ چکا تھا، وہ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے میرے آس پاس گھومتے رہے، حتیٰ کہ وہ اتنا میرے قریب سے گزرتے رہے کہ ان کے جو لباس تھے، ان کے جو کپڑے تھے، وہ میرے کپڑوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے، لگ رہے تھے، اس کے باوجود وہ مجھے دیکھ نہیں سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کی برکت سے ان کی حفاظت فرمائی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان 3 آیات کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کی وہ جو آیات ہیں، شروع کی آیات تقریباً 8-9 آیات بن جاتی ہیں، فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہاں تک سورہ یاسین کے شروع سے لے کر فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یہاں تک 8-9 آیات بن جاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کو بھی ساتھ پڑھ لینا چاہیے، ان 3 آیات کے ساتھ ان کو بھی پڑھ لینا چاہیے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے تو کیونکہ مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں میں مٹی ڈالتے ہوئے چلے گئے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ تو اس لیے یہ آیات کے ساتھ پڑھ لینے چاہیے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارے واقعات جب نقل فرمائے ہیں، آخر میں انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شہر اندلس میں تھا، تو قرطبہ کے قریب ایک قلعہ تھا منفور نامی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر تھا تو کچھ دشمن میرے پیچھے لگے مجھے نقصان پہنچانے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھاگتا ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، انہوں نے 2 گھوڑ سوار مجھے پکڑنے کے لیے بھیجے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے کھلی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا جہاں کوئی آڑ نہیں تھی کہ جس سے میری حفاظت ہو سکے، وہ میری رکاوٹ بن سکے، لیکن اس کے باوجود وہ گھوڑ سوار مجھے دیکھ نہیں سکے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ یاسین کی یہ جو آیات ہیں شروع کی، یہ پڑھتا رہا اور وہ میرے قریب سے گزرتے رہے، حتیٰ کہ جب وہ واپس جا رہے تھے نا امید ہو کر تو راستے میں کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ شیطان آدمی ہے، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اور ان کو دیکھ نہیں سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔